بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ اماں ہر روز گلی گلی چوڑیاں بیچنے جاتی تھی جس سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ ایک دن اماں شام کو جیسے ہی چوڑیاں بیچ کر آئی تو گٹھڑی مجھے دے کر خود آرام کرنے چلی گئی۔ میں نے جو ہی گٹھڑی کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ چوڑیوں کے ڈبوں میں تو چوڑیوں کی جگہ بہت سارے۔ میں اور اماں ابا کے جانے کے بعد اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ میں گھر پر ہی رہتی تھی اور اماں گلی گلی جا کر چوڑیاں بیچتی۔ عید تہوار پر اماں کا کام بہت اچھا چل جاتا تھا۔ میری اماں دل کی بہت اچھی تھی۔ جو لوگ پیسے نہ دے سکتے تھے تو اماں وہاں مفت میں ہی چوڑیاں پہنا کر آ جایا کرتی تھی۔ اکثر اماں شادی والے گھروں میں بھی جاتی اور وہاں ساری عورتوں کو چوڑیاں پہنا کر آتی اور خوشی خوشی اماں کو وہ لوگ بہت کچھ دے دیا کرتے، اور جہاں لوگ کچھ دینے کے قابل نہ ہوتے تو اماں وہاں بھی خوشی خوشی سب کو چوڑیاں پہنا کر آ جایا کرتی تھی۔ جب میں اماں سے پوچھتی کہ آج کے پیسے کہاں ہیں تو اماں بتاتی کہ وہ غریب تھے اس لیے میں نے کچھ نہیں لیا۔ میں اماں سے جھگڑا کرنے لگتی کہ ایسا کیسے چلے گا، تو اماں کہتی اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا، تو فکر نہ کر، اور میں خاموش ہو کر رہ جاتی۔ لیکن پھر واقعی ہمارا گھر ایسے ہی چلتا رہتا اور اماں صبح سے شام تک گلی گلی پھرتی، شام کو گھر لوٹتی۔ میں گھر کے سارے کام کر کے اماں کا انتظار کرتی۔ ایک دن اماں جب گھر آئی تو چوڑیوں والی گٹھڑی مجھے دے کر خود آرام کرنے چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے گٹھڑی کھولی تو میں حیران رہ گئی کہ ڈبوں میں چوڑیوں کی بجائے بہت سارے پیسے تھے۔ میں بہت حیران ہوئی اور اماں کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ جو ہی اماں آرام کرنے کے بعد اٹھی تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں آج اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو اماں مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ کون سے پیسے؟ میں نے تو آج مفت میں ہی چوڑیاں پہنائی تھیں۔ لیکن جب میں نے اماں کو بتایا تو اماں نے خود گٹھڑی کھول کر دیکھا اور دیکھ کر خود بھی حیران ہو گئی۔ پھر کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج میں جس گھر میں گئی تھی وہاں کسی لڑکی کی شادی تھی۔ شادی والے گھر میں بہت سارے رشتے دار جمع تھے اور بہت ساری عورتیں تھیں۔ میں نے سب کچھ چوڑیاں پہنائیں لیکن پیسے کسی سے بھی نہیں لیے، کیونکہ میں جانتی تھی کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اس گھر سے نکلی تو ایک عورت نے مجھے روک کر کہا کہ میری کچھ مدد کر دو۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کا سامان زمین پر بکھرا پڑا تھا اور وہ اسے اٹھانے کے لیے میری مدد مانگ رہی تھی، میں نے اس کے کہنے پر اپنی گٹھڑی کو ایک طرف رکھا اور اس عورت کا سامان جو بکھرا ہوا پڑا تھا سمیٹ کر اسے دینے لگی اور اس کا سارا کام کر دیا۔ اس کا کام کرنے کے بعد میں نے اپنی گٹھلی اٹھائی اور گھر کی طرف چل آئی، کیونکہ شام ہونے کو آ رہی تھی اور مجھے تیری فکر تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ سب اماں کی نیکی کا بدلہ تھا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا۔ ان پیسوں سے میں نے اور اماں نے اپنا گھر خرید لیا۔ ہمارے حالات بدل گئے، لیکن میری اماں نے حالات بدلنے کے بعد بھی اپنا کام نہیں چھوڑا اور اسی طرح آج بھی گھر گھر جا کر اور عورتوں کو چوڑیاں پہناتی ہیں، غریبوں کو مفت میں دے کر آتی ہیں اور آ کر پرسکون نیند سو جاتی ہیں، کیونکہ نیکی کا کام کرنے کے بعد جتنی اچھی اور پرسکون نیند آتی ہے وہ ویسے نہیں آتی۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا اجر ضرور دیتا ہے، جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے میری اماں کے صاف دل کی وجہ سے اور اس کی نیکی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ آج ہم دونوں خوشی خوشی اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور اماں اب بھی ویسے ہی محنت کرتی ہے، لیکن پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کے لیے۔
اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔